بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. فرائض الاصول رسائل حصہ سوم سبق نمبر 28. مستصحب کی دلیل کے اعتبار سے استصحاب کی دوسری تقسیم حصہ الف. استصحاب کے بنیادی تقسیمات کے بارے میں گفتگو جاری ہے. بنیادی تقسیمات میں سے پہلی تقسیم کے بارے میں گفتگو مکمل ہو چکی ہے. استصحاب کی دوسری تقسیم مستصحب کی دلیل کے اعتبار سے ہوتی ہے. تو مستصحب کی دلیل کے اعتبار سے ہونے والی تقسیم کے اندر بھی 3 تقسیمات ہیں. ان میں سے پہلی تقسیم مستصحب کی دلیل اجماع ہونے اور غیر اجماع ہونے کے لحاظ سے ہوتی تھی. اس کے بارے میں بھی بحث مکمل ہو چکی ہے. آج مستصحب کی دلیل کے اعتبار سے استصحاب کی دوسری تقسیم کی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. مستصحب کی دلیل کے اعتبار سے استصحاب کی دوسری تقسیم کی وضاحت. مستصحب کی دلیل اجماع ہونے یا غیر اجماع ہونے کی گفتگو مکمل ہو چکی ہے. دوسری تقسیم میں مستصحب کی دلیل غیر اجماع ہونے والی صورت کو دوبارہ 2 اقسام کی طرف تقسیم کرتے ہیں. اگر مستصحب کو ثابت کرنے والی دلیل دوسرے ادلہ میں سے ہو تو وہ 2 اقسام ہیں. نمبر 1 دلیل عقلی ہے اور قاعدہ تطابق یعنی حکم عقل اور حکم شرع کے درمیان تلازم کی بنیاد پر حکم شرعی کو ثابت کیا جاتا ہے. دلیل عقلی سے مراد یہاں مستقلات عقلیہ مراد ہے، یعنی وہ ادلہ عقلیہ ہے جو شریعت سے مستقل طور پر حکم لگاتی ہے. اور قاعدہ تطابق یا قاعدہ تلازم کی بنیاد پر حکم عقلی کے ذریعے سے حکم شرعی ثابت ہوتا ہے. اس کو اصطلاح اصول میں حسن قبح عقلی بھی کہا جاتا ہے یا قاعدہ تلازم بھی کہا جاتا ہے. جیسا کہ العدل حسن عقلا، کہتے ہیں کہ عدالت اچھی ہے عقلی طور پر. وَكُلَّمَا حَكَمَ بِهِ الْعَقْلُ حَكَمَ بِهِ الشَّرْعُ. اور دوسرا مقدمہ کبریٰ ہے، یہ بھی عقلی ہے. جو بھی عقل حکم لگاتی ہے اس کے مطابق شریعت بھی حکم لگاتی ہے. پھر نتیجہ العدل واجب شرعاً، عدالت شرعاً بھی واجب ہے. بس آخر میں حکم عقل کے ذریعے سے ہم حکم شریعت تک پہنچ چکے ہیں. نمبر 2 دلیل شرعی ہے. مثال کے طور پر قرآن کی آیت یا احادیث کے ذریعے سے حکم شرعی یعنی مستصحب کو ثابت کیا جاتا ہے. دلیل عقلی کے مقابل میں دلیل شرعی ہے. تو دلیل شرعی اجماع اور دلیل عقلی نکالے تو باقی 2 دلیل یہاں رہ جاتی ہے. ایک کتاب ہے، دوسری دلیل سنت ہے. تو قرآن اور سنت کے ذریعے سے کوئی حکم شرعی ثابت ہوتا ہے. صاحب کتاب جناب شیخ کا کہنا ہے کہ استصحاب جاری ہونے کے اعتبار سے مذکورہ 2 اقسام کے درمیان تفصیل دینے والا کسی عالم کو میں نے نہیں پایا. تو اس تقسیم میں دلیل مستصحب کے 2 اقسام ہم نے بنا دیا، دلیل عقلی ہے یا دلیل شرعی ہے. اب ان دونوں میں استصحاب جاری ہونے کے اعتبار سے تفصیل دینے والے کوئی شخص، کوئی فقیہ موجود نہیں ہے. مثال کے طور پر کوئی شخص یہ کہے کہ دلیل عقلی میں استصحاب جاری ہوتا ہے، دلیل شرعی میں نہیں ہوتا، یا اس کے برعکس کہے کہ دلیل عقلی میں استصحاب جاری نہیں ہوتا، دلیل شرعی میں استصحاب جاری ہوتا ہے.
اس طرح تفصیل دینے والا کوئی شخص نہیں ہے، کوئی کسی عالم کسی فقیہ کو نہیں پایا، یہ صاحب کتاب فرماتے ہیں۔ لیکن اگر غور کرے تو پتہ چلتا ہے کہ حکم شرعی دلیل عقلی کے ذریعے سے ثابت ہونے کی صورت میں استصحاب جاری ہونے میں اشکال ہے۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ اگر ہم غور سے مطالعہ کریں گے تو پتہ چلتا ہے کہ اگر مستصحب دلیل عقلی کے ذریعے سے ثابت ہو جائے تو اس کے استصحاب کرنے میں اشکال ہے، اور حکم عقل کے ذریعے سے ثابت ہونے والے حکم کا استصحاب کرنا درست نہیں ہے۔ حکم عقل میں استصحاب جاری ہونے کے حوالے سے صاحب کتاب کا اشکال: اگر مستصحب دلیل عقلی کے ذریعے سے ثابت ہو جائے اور زمان لاحق میں اس کی بقا مشکوک ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکم عقل کے موضوع کے تحقق میں شک ہو چکا ہے، کیونکہ حکم عقل معیار اور ملاک کے اعتبار سے واضح و روشن ہوتا ہے۔ مستقلات عقلیہ میں حسن و قبح کا حکم لگانے کے تمام تر تقاضے فعل مکلف کے قیود سے مربوط ہوتے ہیں، اور یہی قیود حکم کا موضوع شمار ہوتے ہیں۔ حکم عقل کے بقا میں شک ہونا اس کے موضوع میں شک ہونے کے مترادف ہے، لہذا استصحاب جاری نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ استصحاب میں موضوع زمان لاحق میں موجود ہونا ضروری ہے۔ صاحب کتاب جناب شیخ نے پہلے بیان فرمایا ہے کہ اگر مستصحب دلیل عقلی کے ذریعے سے ثابت ہو جائے تو اس کی بقا میں شک ہونے کی صورت میں استصحاب جاری کرنے میں اشکال ہے، محل تعامل ہے۔ اب اس اشکال کی وضاحت بیان فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ حکم عقل جہاں پہ لاگو ہوتا ہے اس کا معیار اور ملاک اور اس حکم کی وجہ واضح و روشن ہے۔ جہاں پہ عقل مستقل حکم لگاتی ہے وہاں پہ اس حکم کا معیار اور ملاک واضح ہے، روشن ہے، اور حکم کا معیار اور ملاک سے مراد یعنی مکلف کے فعل کے قیود و شرائط ہے۔ جب فعل مکلف کے اندر کچھ شرائط اور قیود پائے جائے تو عقل حکم لگاتی ہے، عقل یا حسن کا حکم لگاتی ہے یا قبح کا حکم لگاتی ہے، اور یہی فعل مکلف اور فعل مکلف کے قیود اور شروط حکم عقل کا موضوع ہے، حکم عقل کے موضوع شمار ہوتے ہیں۔ پھر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اس حکم عقل کے بقا میں شک ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حکم کے موضوع میں شک ہو چکا ہے۔ جب حکم کے موضوع میں شک ہو تو حکم عقل نہیں ہے، یعنی عقل حکم نہیں لگا سکتی ہے، اور استصحاب جاری ہونے میں موضوع کا زمان لاحق میں موجود ہونا ضروری ہے، لہذا استصحاب جاری نہیں ہو سکتا کیونکہ یہاں پہ موضوع باقی نہیں رہا۔ اب اس مطلب کے لیے ایک مثال بھی دینا ضروری ہے۔ بطور مثال احکام عقلیہ میں سے ایک یہ ہے کہ تصرف در مال غیر بدون اذن قبیح ہے، کسی اور کے مال میں اس کی رضایت کے بغیر تصرف کرنا عقلاً قبیح ہے، اور حکم عقل کے ذریعے سے حکم شرع بھی ثابت ہوتا ہے۔ کلما حکم بہ العقل حکم بہ الشرع، قاعدہ تطابق اور قاعدہ تلازم کے مطابق جو بھی عقل حکم لگاتی ہے اسی کے مطابق شریعت بھی حکم لگاتی ہے، تو تصرف در مال غیر بدون اذن شرعاً بھی حرام ہے۔ اب اس حکم کے قیود و شرائط دو ہے۔ ایک شرط یہ ہے کہ مال غیر ہونا چاہیے، کیونکہ انسان اپنے مال میں تصرف کرے وہ تو قبیح نہیں ہے، دوسروں کے مال میں تصرف کرنا قبیح ہے۔ دوسری شرط یا دوسری قید بدون اذن ہونا چاہیے، یعنی مالک کی اذن کے بغیر، اس کی رضایت کے بغیر تصرف کرنا۔ تو اگر یہ دونوں قیود پائے جائے تو عقل حکم لگاتی ہے، حکم عقل موجود ہے۔ اب زمانہ گزرنے کے بعد ان دو قیود میں شک ہوتا ہے، یعنی انسان شک کرتا ہے کہ یہ مال غیر ہے یا نہیں، ممکن ہے اس نے مجھے بخش دیا ہو،
شک کرتا ہے، یا دوسری قید میں شک کرتا ہے کہ ممکن ہے اس نے مجھے اذن دیا ہو تو اس کے مال غیر ہونے میں شک ہونا، یا اس کے رضایت کے ہونے میں شک ہونا مترادف ہے اس کے موضوع میں شک ہونے کا، حکم عقل کے موضوع میں شک ہونے کا، لہذا حکم عقل یہاں پہ لاگو نہیں ہوتا، یعنی عقل یہاں پہ قباحت کا حکم نہیں لگا سکتی ہے کیونکہ اس کا موضوع روشن نہیں ہے۔ بس اس بنا پر اگر مستذہب دلیل شرعی سے ثابت نہیں دلیل عقلی سے ثابت ہو جائے، مستذہب حکم عقل سے ثابت ہو جائے تو اس کی بقا میں شک ہونے کی صورت میں استصحاب جاری نہیں ہو سکتا۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے چونکہ یہاں پہ موضوع باقی نہیں ہے، اور استصحاب کی شرائط میں سے ایک موضوع زمان لاحق میں موجود ہونا ضروری ہے۔ اگر زمان لاحق میں موضوع باقی نہ رہے تو استصحاب جاری نہیں ہو سکتا۔ ثانی سے مراد مستصحب پر دلالت کرنے والی دلیل کے اعتبار سے استصحاب کی دوسری تقسیم ہے۔ من حیث انه قد يثبت بالدلیل الشرعی وقد يثبت بالدلیل العقلی، مستحب پر دلالت کرنے والے دلیل کے اعتبار سے استصحاب کی تقسیم اس لحاظ سے ہے کہ من حیث انه اس حیثیت سے کہ بے شک مستصحب، انه کی ضمیر مستصحب کی طرف پلٹاتے ہیں، بے شک مستصحب قد یثبت بالدلیل الشرعی کبھی دلیل شرعی کے ذریعے سے ثابت ہوتا ہے، وقد یثبت بالدلیل العقلی کبھی دلیل عقلی کے ذریعے سے مستصحب ثابت ہوتا ہے۔ تو یہ دو اقسام ہے۔ وَلَمْ أَجِدْ مَنْ فَصَّلَ بَيْنَهُمَا، صاحب کتاب فرماتے ہیں ان دونوں صورتوں کے درمیان تفصیل دینے والا کسی کو نہیں پایا، کسی فقیہ یا مجتہد کو نہیں پایا جو دلیل عقلی اور دلیل شرعی کے ذریعے سے ثابت ہونے والے اقسام میں تفصیل دے۔ بطور مثال یوں کہے کہ دلیل شرعی کے ذریعے سے ثابت ہونے کی صورت میں استصحاب جاری نہیں ہوتا، دلیل عقلی کے ذریعے سے ثابت ہونے کی صورت میں استصحاب جاری ہوتا ہے، یا اس کے برعکس تفصیل دینے والے مثال کے طور پر یوں کہے کہ دلیل شرعی کے ذریعے سے اگر مستصحب ثابت ہو تو استصحاب جاری ہو سکتا ہے، اگر دلیل عقلی کے ذریعے سے مستصحب ثابت ہو تو استصحاب جاری نہیں ہو سکتا۔ یوں تفصیل دینے والا کسی کو میں نے نہیں پایا، الا مگر، الا کے بعد صاحب کتاب اپنے نظریں پیش کرتے ہیں، الا مگر ان فی تحقق الاستصحاب مع ثبوت الحکم بالدلیل العقلی تأملان، مگر حکم دلیل عقلی کے ذریعے سے ثابت ہونے کے ساتھ استصحاب کے تحقق ہونے میں تأمل ہے، اشکال ہے۔ یہ تأملاً ان کے لیے اسم مؤخر ہے، فی تحقق الاستصحاب مع ثبوت الحکم یہ خبر مقدم ہے، تو جملہ یہاں تک مکمل ہوگا۔ اس کے بعد درمیان میں بریکٹ میں جملے معترضہ کے طور پر بیان فرمایا یہاں دلیل عقلی سے کیا مراد ہے، تو دلیل عقلی سے جیسا کہ ہم نے پہلے وضاحت کی مستقلات عقلیہ مراد ہے، اور قاعدہ تلازم کی بنیاد پر حکم شرعی تک بھی رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو وہ الحکم العقلی، یہاں دلیل عقلی سے مراد وہ حکم عقلی ہے، المتوسل به الى حکم شرعی، اس حکم عقلی کے ذریعے سے حکم شرعی تک پہنچ جاتے ہیں، حکم شرعی تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ نظراً الى ان الاحکام العقلیۃ کلها الى ان الاحکام العقلیۃ کلها مبینۃ مفصلۃ، نظراً کے بعد صاحب کتاب اس تأمل کی وجہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر مستصحب حکم عقلی کی ذریعے سے ثابت ہو تو اس میں استصحاب جاری ہونے میں اشکال ہے، تو اشکال کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے نظراً الی ان الاحکام العقلیہ کلها مبینۃ مفصلۃ من حیث مناط الحکم، حکم کے معیار اور ملاک کے لحاظ سے تمام احکام عقلیہ مفصل اور مبین و روشن ہوتا ہے۔ اس بات کو دیکھتے ہوئے حکم عقلی میں استصحاب جاری ہونے میں اشکال ہے۔ والشک فی بقاء المستصحب وعدمہ،
اور مستصحب کے باقی ہونے میں شک ہونا اور مستصحب کے باقی نہ ہونے میں شک ہونا لابد و یرجع الشک فی موضوع الحکم، تو ضروری ہے کہ حکم کے موضوع میں یہ شک پلٹ جائے، یعنی حکم کی بقا میں شک ہونے کا مرجع، اس کے پلٹنے کا مقام موضوع حکم میں شک ہونا ہے، حکم کے موضوع میں شک ہونے کی طرف یہ شک پلٹ جاتا ہے۔ لأن الجہات المقتضیۃ للحکم العقلی بالحسن والقبح كلها راجعة إلى القيود فعل المکلف، کیونکہ لأن الجہات المقتضیۃ للحکم العقلی بالحسن والقبح، عقل، حسن اور قبح کے جیسے حکم لگانے کے تقاضا کرنے والے سارے وجوہات، سارے معیارات، سب کے سب كلها راجعة إلى القيود فعل المکلف، مکلف کے فعل کے شرائط و قیود کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ الذي هو موضوع، الذي یعنی فعل مکلف حکم کا موضوع ہے، تو جہاں پہ موضوع تحقق ہو جائے، فعل مکلف کے قیود و شرائط پورے ہو تو عقل، حسن یا قبح کا حکم لگاتی ہے۔ فالشک فی حکم العقل، پس حکم عقل میں شک ہونا حتی لأجل وجود الرافع، یہاں تک کہ حکم میں شک ہونا رافع کے وجود کی وجہ سے کیوں نہ ہو، لا یکون الا الشک فی موضوعہ، تو حکم کے اندر، حکم عقل کے اندر شک ہونا نہیں ہوتا مگر الا الشک فی موضوعہ، مگر اس حکم عقل کے موضوع میں شک ہونا ہوتا ہے، یعنی حکم عقل میں شک ہونا حکم عقل کے موضوع میں شک ہونے کے مترادف ہے۔ والموضوع لابد ان يكون محرزا معلوم البقاء في الاستصحاب، اور استصحاب میں حکم کا موضوع معلوم البقاء ہونا اور اس کا ثابت شدہ ہونا ضروری ہے، کما سیجیء، جیسا کہ اس کی تفصیلات عن قریب آنے والے ہیں۔ تو حکم عقل میں استصحاب جاری نہ ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہے، جب حکم عقل میں شک ہو تو اس کا مطلب اس کے موضوع کے بقا میں شک ہوتا ہے، اور موضوع کا باقی رہنا استصحاب میں شرط ہے، لہذا اگر مستصحب حکم عقلی کے ذریعے سے ثابت ہو جائے تو اس میں استصحاب جاری ہونا درست نہیں ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔